السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت ہیں؟ اللہ آپ کو سلامتی. سر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. آپ اللہ آپ کو عزت دے. سب صحیح جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ جی، بڑا اللہ پاک کا فضل ہے سر، بہت ہی کرم رہا ہے سر. عمرے کی سعادت حاصل ہوئی اللہ کے فضل سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. تو عمرے کے دوران سر میں نے بہت سے پریکٹیکل علمی اختلافات دیکھے اور علمی مسائل دیکھے. مختلف مکاتبے فکر کے بڑے بڑے علماء سے ٹیلی فونک رابطہ بھی رہا. تو آج زیادہ تر سوال آپ سے ایسے پوچھنے ہیں میں نے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ میرے پاس تھوڑا سا وقت اس لیے کم ہے کہ میرے موبائل کی بیٹری انفارچونیٹلی لو ہے. اگر آپ مہربانی فرمائے نا تو میرے سوال چھوٹے چھوٹے پوچھوں گا، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، لیکن سوال تھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں بہت عرصے بعد حاضر ہوں. اور ایسے سوال ہیں، ان میں اکثریت وہ سوال ہے جو عام عوام الناس کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں. تو آپ اگر کینڈی نوٹ کرتے جائیں، میں پھر جب ڈسکنیکٹ ہو گیا نا آپ بعد میں جواب دیتے رہیے گا. سر پہلا سوال لکھ لیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا جی آپ بولتے جائیں، جلدی بولیں، روک کے نہ بولیں. نماز میں ہاتھ باندھنا یہ پہلا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک یہ نماز کو سرے سے باطل ہی کر دیتا ہے، یعنی نماز ہی نہیں ہوئی. اس کی دلیل نمبر 1. دوسرا یہ جی کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سارے مسلمان پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد تمام ہی لوگ جو ہے نا اہل سنت سارے ہی وہ کہتے ہیں جی کہ آمین کہیں، کوئی کہتا ہے جی اونچی کہیں، کوئی کہتا ہے جی ہلکی کہیں. جبکہ میں نے آپ کے جو مسلک میں جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس سے نماز سرے سے باطل ہی ہو جاتی ہے. آپ جیسے ہی آمین کہیں گے آپ کی نماز ختم. یہ بڑا خطرناک مسائل ہے. میں اس لیے پوچھوں نا کہ مطلب جیسے عمرے پر بھی بندہ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھتا ہے، مسجد نبی پڑھتا ہے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہر بندے کو پیش آ رہا ہے. تیسرا یہ جی کہ کپڑے کی جو نمازیں ہوتی ہیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں، یا چلو آپ چٹائیاں کر لیں، اس پہ سردہ کرنے سے کیا آپ کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے یا پریفریبل نہیں ہے؟ یہ نوٹ کر لیں. تیسرا سوال. چوتھا سوال سر جی بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پہ بھی پیش آیا مجھے بھی نا. خانہ کعبہ میں اب یہ پالیسی بن چکی ہے کہ جب آپ عمرہ کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اس کی پہچان انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آپ نے احرام نہیں پہننا ہے نا. جیسے ہی آپ احرام نہیں پہنتے وہ آپ کو سیدھا تیر بھیج دیتے ہیں آپ کو اوپر والے فلور پہ. ٹھیک ہے سر، وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں اوپر والے فلور پہ. جیسے ہی آپ اوپر والے فلور پہ جاتے ہیں نا، اسنا عشری شیعہ مجتہدین علماء کے فتوے کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے، شاید مجھے سمجھنے میں غلطی نہ لگی ہو، ان کا موقف یہ ہے کہ اوپر والے فلور پہ جہاں نیچے کب ہے مطاف ہے، اس کے اوپر والا جو فلور ہے یا اس سے اوپر والا فلور ہے، وہاں پہ آپ جتنے مرضی چکر لگاتے ہیں آپ کا طواف ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ یہ تو بچے کو پیش آئے گا، وہاں پہ لازمن آئے گا اور کچھ عرصے میں جبرن آئے گا یہ چیز. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ہے جی کہ ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اثنا عشریہ میں یہ مسئلہ ہے. زیدیہ میں بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اہل سنت کو تو اس کی آواز نہیں لگی. اہل سنت کو تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا جب میں یہ سوال بھیجتا تھا کہ یہ پوچھ کیا رہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اثنا عشریہ مسلک میں یہ ہے کہ جیسے میں نے احرام پہن لیا نا، اس کے بعد میں کسی بھی متحرک سایہ دار موونگ سایہ دار آبجیکٹ میں نہیں بیٹھ سکتا، چاہے وہ جہاز ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ کار ہے. جیسے ہی میں بیٹھوں گا میں نے احرام عمل کر دی ہے. یہ ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے اثنا عشریہ کا کہ جس کی زیدیہ کو پتا ہے لیکن ان کے یہاں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے اور سنیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ دنیا میں ہے. اگلا مسئلہ ہے جی اثنا عشریہ کا طواف نساء کا. میں نے اہل سنت علماء سے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، وہ سمجھے کہ میں طواف نساء یہ پوچھ رہا ہوں کہ شاید عورتوں کے طواف کو طواف نساء کہتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے اثنا عشریہ میں. اور اثنا عشریہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ طواف نساء نہیں کرتا عمرہ مفردہ میں، اس کی بیوی جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اگر بیوی نے نہیں کیا میاں اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور باقی مسالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایسا مسئلہ بھی ہے. اس پہ دلیل. اچھا، اگلا یہ ہے جی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جب میں نے وہاں پہ زیارات وغیرہ بھی کی نا تو میں نے مختلف علماء سے اہل سنت والوں سے بھی رابطہ کیا، تو بات کو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے، یا پتا تھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ شام میں کیسے بن گئی. کیونکہ آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی جو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے گھریلو نعوذ باللہ ناچاکی کشیدگی ہو گئی تھی اور نعوذ باللہ ان کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے یہ شام چلے گئی. اور انہوں نے اس بات کو اس پیرائے میں کیا کہ جس طرح نعوذ باللہ استغفر اللہ یزید تو بہت بڑا محب اہل بیت تھا، بہت بڑا محب اہل بیت تھا نعوذ باللہ، اس لیے یہ مدینہ واپس آ کر دوبارہ اپنی خوشی سے
شام میں چلے گی کیونکہ وہاں پہ یزید کی حکومت تھی اور وہ بہت احترام اور عزت دیتا تھا سادات کرام، نعوذ باللہ۔ اچھا ایک مسئلہ جو میں نے اور دیکھا کہ اہل سنت کر رہے ہوتے ہیں طواف کے دوران رمل، صحیح کے دوران رمل کر رہے ہوتے ہیں کہ تیز بھاگتے ہیں صحیح کے دوران، جبکہ شیعہ سے جب پوچھا وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک یہ خلاف سنت ہے۔ اور اسی طرح اہل سنت ایک کندھا ننگا کر رہے ہوتے ہیں جس کو پتہ نہیں ارزتبا یا ارزبتا کہتے ہیں، مجھے اب صحیح اس کی پروننسیشن نہیں آ رہی کہ کیا بولتے ہیں عربی میں۔ تو اثنا عشری علماء سے جب میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہمارے یہاں بدعت ہے، یہ بھی ہمارے یہاں خلاف سنت ہے۔ ایک اور مسئلہ جو مجھے پتا چلا کہ اہل سنت کے ہاں صحیح حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھنے، تو اہل حدیث کے ہاں تو یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ وہ تو پریکٹیکلی پڑھ رہے ہیں، لیکن اثنا عشری کہتے ہیں جی ہمیں ایسی بات بتائی کوئی نہیں۔ اوکے بھائی کافی ہو گئے بھائی آپ کے سوال، آپ کافی اپنے 10 سوال ہو رہے ہیں نا آپ کے۔ رہ گیا کہ نماز میں سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ ثنا جو پڑھتے ہیں اہل سنت، کون سے سبحان اللہ، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، الحمدللہ سے جو پہلے پڑھتے ہیں جس کو ثنا بولتے ہیں، تو یہ آپ کے ہاں موجود ہی نہیں ہے، یہ اس کو پڑھنا حرام ہے، نماز کو باطل کرتا ہے، یا پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کی کسی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں پڑھا، جبکہ ہمارے یہاں تو جو بچہ پہلی دعائی یہ یاد کرتا ہے، نماز میں یاد ہی یہ کرتا ہے۔ جی تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر ہے۔ ایک بات کر دوں، یہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ والا جو مولوی صاحب نے جو بات کی ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے نعوذ باللہ طلاق دے دی تھی، اور اسی وجہ سے وہ شام چلی گئی تھی، اسی لیے ان کا مقبرہ شام میں ہے، اور وہ اس لیے گئی تھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ یزید بہت بڑا محب اہل بیت تھا۔ تو اس کا آپ نے جو ہے نا وہ علمی جواب دینا سر، دلائل کی روشنی میں کہ بی بی زینب شام میں کیسے چلی گئی ہیں۔ جی جواب دے دیتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر، آپ اللہ آپ کو عزت ہے۔ آپ کا جو میں نے لکھ دیا، جزاک اللہ۔ اچھا آپ کا جو پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ باندھ کر اگر ہم نماز پڑھیں تو یہ نماز باطل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ منع ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا واضح طور پر، فرمایا بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ اس کی واضح احادیث ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے احادیث میں۔ تعمین بھی یہی ہے کہ آمین بولنا الحمد کے بعد، ولضالین بولنے کے بعد، اس کے بعد آمین بولنا، یہ بھی بدعت ہے، اور جو نظم ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کہ مستحب ہے کہ انسان کہہ دے الحمدللہ رب العالمین ولضالین، اس کے بعد کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، آمین کہنا یہ بدعت ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات احادیث ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نمازوں سے باطل ہو جاتی۔ چٹائی پہ چٹائی دیکھیں، چٹائی عام طور پہ بنتی ہے سجدے کی، آپ نے بات کی نا، چٹائی پر عام طور پہ بنتے پتے سے، یا کھجور کے درخت کا پتا ہوتا ہے، کسی اور قسم کے درخت کا پتا ہوتا ہے، تو اس پہ سجدہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ 3 چیزوں میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں، ایک جو کھانے کی چیز ہو جس کو کھایا جاتا ہو، یا کوئی ایسی قیمتی چیز جو زمین سے نکالا جاتا ہو، معدنیات ہو، قیمتی پتھر ہے یا لوہا ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے جس کی قیمت ہے، سونا چاندی، اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز جس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، پینے پہننے کی چیزیں، اگر کوئی ایسی جانماز ہے، مصلی ہے جو کپڑے سے بنی ہوئی ہے، مثلا وہ فرش ہے، قالین ہے، تو اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں 3 جو کیٹیگریز ہیں، یہ دنیا والوں کے رب ہیں، دنیا والے اس کی عبادت کرتے ہیں، یا تو پیسے کی عبادت کرتے ہیں، یا تو کھانے کی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں، یا پہننے کی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے دنیا والے۔ تو اللہ کے لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت یہ جو ان کے مسجود ہے، دنیا والوں کی مسجود ہے، اہل دنیا کی مسجود ہے، اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی نص موجود ہے، کس پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز پہ، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لکڑ ہے، چٹائی ہے، یا مٹی ہے، اس پہ کسی بھی چیز پہ آپ، پتھر ہے، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ طواف کرنا، اگر انسان طواف کریں، دیکھیں طواف کرے وہ دوسرے جو فلور بنے نا، اب 3 فلور ہے نا ادھر، ہم بھی گئے تھے تو 3 ہی فلور تھے، 3 فلور تھے اس زمانے میں بھی، 3 فلور ہے، ایک تو سہن ہے مسجد کا، اور اس کے اوپر جو ہے 3 مزید فلور بنا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ تو بعد میں بنے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصل جو طواف کیا جاتا تھا وہ صحن میں طواف کیا جاتا ہے، کعبہ، خانہ کعبہ کے گرد
اسی مکان پہ کیا جاتا تھا. اب یہ چیزیں جو بنی ایک شبہ ہے, یعنی اگر کوئی وہاں پہ طواف کرے یا واقعی یہ طواف ہوتی یا نہیں ہوتی نا. دیکھیں دلائل اس سے جو احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں, اس سے ساکت ہیں, کیونکہ اس قرآن میں یہ چیز مذکور نہیں ہے, حدیث میں بھی مذکور نہیں کہ اگر یہاں پر ہم بلڈنگ بنا دیں 3 طبقہ والا بلڈنگ, اس پہ اس کے گرا اس کے چھتوں پہ آپ جا کے یا اس کے دوسرے فلور پہ, تیسرے فلور پہ یا پہلے فلور پہ, سیکنڈ فلور پہ آپ وہاں پہ کر لیں طواف, یہ طواف ہوتی یا نہیں ہوتی. یا کوئی اگر وہاں پہ سرداب بنا دے مثلا زمین میں, ٹھیک ہے نا, زمین کے اندر کھود کے گرد گرد سرنگ سا بنا دے خانہ کعبہ کے گرد, وہاں پہ طواف کرے, یا ہوتی یا نہیں ہوتی. تو یہ شبہ ہے, یہ شبہ ہے. جو واجب طواف ہے کم از کم اس میں انسان کو سعی کرنی چاہیے کہ وہ 100% انسان یقین کرے کہ اس کی طواف صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کہاں پہ 100% جو گارنٹیڈ ہے طواف آپ کی صحیح ہے, وہ کہاں پر ہے, جو خانہ کعبہ کے گرد وہ مطاف ہے, جو جہاں پہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ طواف کیا. جہاں تک فلورز بنے ہیں تو اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ طواف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے متعلق کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے, یہ نئی چیزیں بنی ہیں اور انسان اس کو اوائڈ کرے بہتر ہے. اور اگر مثلا انسان ویسے آپ جب وہاں پہ مسجد الحرام میں مشرف ہوتا ہے نا, وہاں پہ بہت مستحب ہے کہ انسان یا تو نماز پڑھے یا طواف کرے. طواف کرنا خود نماز پڑھنے کی طرح ہے, جتنا زیادہ آپ طواف کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. تو اگر وہاں پہ آپ طواف مستحب بجا لا رہے ہیں تو وہ بھی انسان اگر مطاف میں کرے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں کرتا ادھر مثلا بلڈنگ میں کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے. ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوتی, لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. لیکن اگر وہ بلڈنگز میں نماز پڑھتا ہے انسان نا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے, یہاں بیٹھ کے خانہ کعبہ کا نظارہ کرتا ہے, خانہ کعبہ کو دیکھنا خود عبادت ہے, اس کی طرف دیکھنا, یا وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, بلا شک بلا رائے. اچھا, اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں حدیث شریف میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے بلندتر مکے میں بلڈنگ بنانا جو ہے اس سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام میں خانہ کعبہ سے اونچا بلڈنگ نہیں بنا سکتے, لیکن ابھی سب بنا دیا ہے. جتنے ہوٹل ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ اونچے ہیں نا, ابھی جو بنایا گیا یہ سب بے احترامی ہے خانہ کعبہ کی. اب جو ہے انسان اگر یہ مطاف بھی جو انہوں نے بنایا ہے نا بلڈنگ طواف کرنے کے لیے 3, یہ بھی خانہ کعبہ سے اوپر جاتا ہے, اس کے سقف سے اوپر جاتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے یہ اس لحاظ سے بھی انسان نہ کرے تو بہتر ہے. اور مرد وہاں پہ جاتا ہے نا احرام سے, جب آپ نکلتے ہیں وہ کپڑے اتارنے سے, کپڑے پہن احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, ایک دھوتی ہے, ایک کندھوں پہ ایک آپ رومال ڈالتے ہیں. یہ 2 احرام کے کپڑے ہوتے ہیں. احرام یہ نہیں ہے, احرام خود یہ نہیں ہے. احرام یہ ہے کہ آپ حرام بنا لیتے ہیں. جب آپ حرام بنا لیتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ میں محرم ہو گیا, لبیک کسی نیت سے کہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ محرم بن جاتے ہیں. یعنی آپ پہ بہت ساری چیزیں جو حلال تھی وہ آپ پہ حرام ہو گئی. آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گئی, آپ پہ خوشبو لگانا حرام ہو گئی, جو چیزیں وہ کسی بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتا ہے انسان پر, اور وہ احرام انسان میقات سے بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو ہے اور مرد کے لیے ایک چیز حرام ہو جاتی ہے, کیا ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا جب محرم ہوتا ہے, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. اور جب احرام سے آپ نکلتے ہیں, مثلا آپ نے وہ کیا کیا, مثلا شیو کر لیا, ناخن کاٹ دیا, جو احرام سے نکلنے کے طریقے ہوتے ہیں اسی نیت سے, تو اس وقت پھر یہ چیزیں دوبارہ انسان کے لیے حلال ہو جاتی. تو لیکن یہ واجب نہیں کہ کپڑے انسان اتار دے. جو آپ نے دھوتی پہن رکھا وہاں پہ اور رومال کندھے, اس کو نکالنا واجب نہیں ہے بھائی. اگر وہ سعودی والے آپ کو منع کرتے ہیں کہ اگر آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ کوٹ میں یا کسی اور قسم کے لباس میں ہیں تو وہ آپ کو طواف نہیں کرنے دیتے, تو کوئی ضروری نہیں آپ وہی دھوتی لگا کے جو ہے احرام کر, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر وہ پہن لیا آپ نے تو محرم ہو گئے. اس طرح نہیں ہے. دھوتی پہنے اور رومال ڈالنے سے انسان محرم نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ صرف آپ کو دھوتی لگا کے ادھر سارا دن آپ کر لیں, اس سے آپ محرم بنتے ہی نہیں دھوتی لگانے سے, ٹھیک ہے نا. وہی کر لیں, وہ آپ کو پھر منع نہیں کریں گے, اس کو نہیں پتہ چلے گا. اب احرام میں دیکھیں جس کو تذلیل بولتے ہیں, جب آپ کو ایک شخص محرم بنتا ہے مسجد الشجرہ سے, مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الشجرہ سے, اہل بیت علیہ السلام مسجد الشجرہ جو ہے مدینہ منورہ وہاں سے محرم ہوتے. یا اگر کوئی جدہ سے آ رہا ہے تو شیعہ حضرات کہاں جاتے ہیں, ادھر جوحفہ کے مقام پہ, وہاں پہ میقات ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جاتے ہیں. جو لوگ مکے میں, مثلا انسان مکے میں دوبارہ اگر عمرہ کرنا چاہے نا, آپ جب مکے میں گئے ایک دفعہ عمرہ کر لیا, وہ محل ہو گئے, احرام آپ کا ختم, دوبارہ محرم ہونا چاہتے ہیں تو مکے کے بالکل 7-20 منٹ میں وہاں پہ میقات ہے, ادھر جا کے آپ دوبارہ محرم ہو سکتے ہیں. پھر آگے ایک دن میں 3 دفعہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ عمرہ کر لیں,
طواف وغیرہ سعی کر کے تو پھر واپس چلے جائیں پھر آ جائیں، تو انسان بہت کر سکتا ہے وہاں پر، تو بار بار محرم بن سکتا ہے۔ تو دیکھیں جب انسان محرم بنتا ہے، محرم جب انسان بنتا ہے تو تذلیل اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں یہ ہے کہ مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کہ سایب جو اس زمانے میں کیا ہوتی تھی، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی گرمی تو ہے ہوتی ہے نا عرب میں، جو امیر لوگ تھے وہ اپنے اونٹوں کے اوپر وہ ایک بناتے تھے چھوٹا سا سواری کے اوپر وہ کمرہ سا بنا لیتے تھے یا سایہ لگاتے تھے، تو اس میں سفر کرتے، اس میں زیادہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے منع کیا گیا، اس سے منع کیا گیا کہ آپ سایہ میں نہیں چل سکتے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ مثلا کوئی بالکنی ہے یا کوئی اسٹرکچر ہے جو سایہ دے رہا ہے نا، اس کے نیچے آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن چلتے ہوئے آپ جانور والے جو صاحبان ہیں اس پہ نہیں سکتے۔ اب یہ اس کے لیے حدیث اس میں ہے، اب یہ آپ ہمارے زمانے میں کوئی جانور پہ تو جاتا نہیں ہے نا، کوئی سب لوگ یا تو ٹرین پہ جاتے ہیں یا بس پہ جاتے ہیں یا کار میں جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ رات کے وقت تذلیل کی ہے، ٹھیک ہے نا، رات کے وقت یہ تذلیل جو ہے اکثر اس کا اطلاق یہی دن کے لیے، سورج کے لیے۔ اگر رات کے وقت بارش ہو رہی ہے، مثلا کوئی چھتری رکھ کے جا رہا ہے، تو یہ روایات میں نہیں ہے اس طرح کی۔ البتہ یہ بحث طویل ہے، وہ سب روایات آپ کو دکھانا ہوگا۔ بہرحال روایات جانور کے اوپر جو سواری کے اوپر جو صاحبان لگا جاتا ہے اس پہ لوگ چلتے ہیں، اس کے لیے ہے۔ اب میں نے کئی روایات میں یہ نہیں دیکھا، میں نے کوئی ایسی چیز کے اب میں نے اس مسئلے پہ بہت گہرا تحقیق نہیں کیا کہ کیا اس زمانے میں ایسا بھی تھا کہ کوئی مثلا اس زمانے میں کوئی چھتری کی طرح، ہمارے زمانے میں جو چھتری ہوتی ہے نا، کوئی پیدل جا رہا ہے چھتری کی طرح کوئی انسان سر پر، میں نے اس کے کوئی شاہد نہیں دیکھا کہ اس طرح کے بھی اس زمانے میں کوئی رواج تھا۔ تو تذلیل جو ہوتا ہے، سایہ بان جو ہے نا، سایہ وہ اکثر کس کے لیے؟ جانور کے اوپر جو سایہ کا بندوبست کیا جاتا تھا، بالخصوص اونٹ کے اوپر، اس کے لیے۔ لیکن یہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے اس میں، اس کے لیے۔ اب بس میں کوئی جاتا ہے تو بسز میں یا ان چیزوں میں دیکھیں ذل کا منع ہونا یہ مشکل ہے کہ یہ اس سے یہ روایات میں، انسان کے روایت میں یہ سایہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ روایات میں جو سایہ اس کا ذکر ہے، اس کا اتنا اطلاق نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بعد میں وجود میں آئیں اس کو بھی کور کر لے، ٹھیک ہے نا، جو اس زمانے میں کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا، ان سب کو کور کر لے۔ روایات میں وہی چیزیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اس سے آگے ان کا حکم بڑھا دینا یہ مشکل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن احتیاط اسی میں، بہت سارا احتیاط اسی میں کہ انسان جب جاتا ہے مدینے سے مکے کی طرف جاتا ہے یا جوحفہ سے مکے کی طرف جاتا ہے، تو وہ گاڑی کے چھت پہ جا کے بیٹھے۔ پرانے زمانے میں بسز میں مرد جو ہے شیعہ جو جاتے تھے، بس کے چھت پہ بیٹھتے تھے دن کے وقت۔ رات کے وقت تو آپ وہ دن کو سفر نہ کریں، رات کو سفر کریں، اور شیعہ اکثر رات کو سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مکہ جاتے ہوئے۔ اور لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ایک دمبا جو ہے اس کا کفارہ ہے، جو سائے کے نیچے چلتا ہے، ایک دمبا کا کفارہ دے دے، اس کا یہی ہے۔ تو اس کے تذلیل نہیں کر سکتے، تو اس کے حدیث روایات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سایہ نہیں لگایا تھا، ان کے سر مبارک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج پہ گئے تھے تو سایہ کے نیچے انہوں نے سفر نہیں کیا تھا، سایہ بان میں بیٹھے تھے۔ یعنی جب ایک منزل پہ اتر جاتے ہیں، کوئی درخت ہے، درخت کے نیچے پہ بیٹھے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا مثلا احرام کی حالت میں کوئی بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے ساتھ ایک سقیفہ سا بنا ہے، ایک سایبان بنا ہے، اس کے نیچے بیٹھے سے پیغمبر بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے سایبان کے نیچے سفر نہیں کیا تھا۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ طواف النساء، دیکھیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث میں کہ یہ موجود ہے کہ انسان جب احرام سے نکل جاتا ہے، جب آپ ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں، سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں سوائے ایک چیز، آپ کا جو زوج یا زوجہ ہے، آپ کا جو شوہر ہے یا آپ کی جو وائف ہے، آپ کے لیے حلال۔ باقی سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، کھانا، خوشبو لگا سکتے ہیں، دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا نہیں کر سکتے؟ اپنی عورت سے مقاربت، مجامعت نہیں کر سکتے۔ لیکن حج صحیح ہے، حج کامل ہو گیا۔ اگر آپ عمرہ پہ گئے تو عمرہ آپ کا کامل ہے، لیکن یہ اس احرام سے آپ نہیں نکلے، سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، یہ سوائے اس چیز کے۔ اور اس کے لیے آپ کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ طواف النساء کی ضرورت، کہ آپ ایک دفعہ طواف النساء کے عنوان سے طواف کریں 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد، پھر جب اس سے نکل گئے تو پھر یہ عورت بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نصوص ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں اس مسئلے، ٹھیک ہے نا۔
اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں اس مسئلے پہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ مسئلہ اختلافی ہو. اچھا، پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو مدفن ہے قبر شریف ہے وہ کہاں پہ؟ قبر شریف دیکھیں بعض مورخین کا کہنا ہے کہ قبر شریف بقیع ہی میں ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ بقیع میں کس جگہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو مشہور معروف ہے وہ شام میں ہے، مشہور معروف شام میں ہے. اور ایک اور یہ قول بھی ہے کہ قبر شریف کہاں پر، شاید یہ کٹ گئے بھائی صاحب چلے گئے، قبر شریف بقیع میں. اچھا، یہ وہاں پہ کیسے ان کا انتقال ہوا تھا، وہاں پہ کیسے گئے تھے؟ تو یہ ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں، یہ یزید کے بعد ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں ان کے شوہر کا وہاں پہ کاروبار تھا، باغ تھا شاید، ٹھیک ہے نا. اور بعض روایات احادیث میں یہ ملتا ہے، اخبار میں یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں مدینے میں کوئی قحطی بھی آئی تو ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر وہاں پر ان کا کوئی باغ تھا شام کے علاقے میں، تو وہاں پہ وہ اپنے مدینے میں قحطی بھی ہے اس لیے وہ گئے تھے وہاں پر، تو ان کا انتقال وہاں پہ ہو گیا تھا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. تو ان کے جو وفات ہے یہ کہنا کہ یہ یزید کے دور میں ہوا ہے، یہ بات ہی غلط ہے. اور پھر یہ اگر کوئی آپ نے کسی عالم کا حوالہ دیا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ یزید سے بڑے اچھے تعلقات تھے لوگوں کے اس لیے گئے تھے، تو وہ دلیل مانگتا ہے نا عالم کے ادعا سے، کہ میں ابھی ادعا کروں کہ بھئی صدر پاکستان میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، یا میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے میرے بڑے فالوور ہیں، فین ہیں. تو یہ اس طرح ادعا سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتا نا. کوئی بالخصوص جب شیعوں سے بات کیا جاتا ہے، شیعوں پہ کے لیے دلیل لایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا آپ ان کو چاہیے، جس مولوی کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کو چاہیے کوئی ایسا حوالہ دے دے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ممبروں سے بہت کچھ کہا جاتا ہے، ممبروں سے بلا دلیل سب کچھ بولا جاتا ہے، سب کچھ کہا جاتا ہے، اور سب لوگ سنتے بھی ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں. فریقین کا بھی یہی طریقہ کار ہے، شیعوں کا بھی اور مخالفین کا. جہاں تک یزید ملعون کا تعلق ہے تو اس کا کافر ہونا شیعوں کے نزدیک بالکل ثابت ہے. وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا ان کا پہ لعنت اور اس نے جو ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اس پہ تو یعنی وہ اس پہ کوئی نزاع ہے ہی نہیں، کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک. اچھا، سائے کے متعلق آپ نے پوچھا نا، سائے کے وقت دوڑنا، سائے کے وقت شیعہ مذہب میں یہ ہر والا ظاہراً مستحب ہے. اب کیونکہ میں بہت عرصے ہوا حج عمرہ نہیں گیا تو جو مجھے یاد رہتا ہے وہ ہر والا بولتے ہیں، تیز دوڑنے کو نہیں بولتے اور چلنے کو بھی نہیں بولتے. جو شخص کر سکتا ہے یعنی اس میں طاقت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو تھک جاتے ہیں نا. حج کے جو ریچولز ہیں، حج کے جو مناسک ہیں اور عمرے کے جو مناسک ہیں، انسان کو بہت تھکا دے دیتا ہے. بالخصوص ہم لوگ جو شہری لوگ ہیں، جو گاؤں والے لوگ ہیں، جو گاؤں سے جاتے ہیں نا، ان کا کیونکہ ان کو بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے چلنے کا، پھرنے کا اور جسمانی طور پہ واکنگ کا. وہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کو کافی تجربہ ہوتا ہے، ان کو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ شہر سے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی ایگزاسٹنگ ہے، بہت ہی انسان کو تھکا دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص کر سکتا ہے کہ وہ ہر والا کر دے، جیسے جناب سارہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہوں نے ہر والا کیا تھا. 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی، وہ تیز دوڑا بھی نہیں تھا، درمیانی اسپیڈ کے ساتھ، اس کو ہر والا بولتے ہیں، وہ کیا تھا. کھاندے کو آپ نے کہا کہ احرام کی حالت میں کھاندے کو کھولنا، یہ اس کے ابھی یہ مجھے یاد نہیں ہے. دیکھیں شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھاندہ کھول کے بھی انہوں نے نماز پڑھائی ہے، ٹھیک ہے. یہ نماز کی بات کر رہا ہوں، طواف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ویسے یہ مولوی حضرات نہیں جانتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتی لگا کر، اہل بیت علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، دھوتی ایک عام لباس تھا عربوں کا. دھوتی جو ہے ایک عام لباس، اور قمیص اور شلوار یہ تو بہت ہی نادر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شلوار تو بہت ہی کم تھا، شلوار کسی کے پاس ہو. شلوار بعد میں عربوں میں متعارف ہوا ہے، شلوار کے رواج بعد میں آیا، جب فتح ہوا، ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا نا، اس کے بعد عرب کچھ سیکھ گئے کہ شلوار بھی کوئی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس قمیص ہوتا تھا، لیکن قمیص کم لوگ پہنتے تھے. اکثر لوگ کیا پہنتے تھے؟ صرف ایک دھوتی ہوتی. اکثر لوگ یہ جو دھوتی کے ساتھ جو کھاندے پہ لگایا جاتا ہے وہ بھی سب کے پاس نہیں تھا. یہ عرب جو ایک نیم وحشی قوم تھی. تو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. ایک کندھا ان کا مکشوف تھا، یعنی عریان تھا.
لیکن اب احرام کی حالت میں کہ ایک کندھا انسان کھول کے وہ پڑھتے، ابھی وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ دیکھنا ہوگا. اچھا اب سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ دیکھیں جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا تشہد وغیرہ، تو اس کے بہت سارے صیغے ہیں شیعہ مذہب میں کہ کون سی دعائیں بیٹھ کے جب نماز میں 2 رکعتوں کے بعد انسان تشہد پڑھتا ہے تو اس کے بہت سارے صیغے ہیں. اب ان صیغوں میں یہ عبارت بھی ہے کہ نہیں ہے تشہد کی صیغوں میں، ہو سکتا ہے کہ ہو، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، نہیں اس میں بھی دیکھ رہا ہوں نہیں ہے ان صیغوں میں، یہ نہیں، ٹھیک ہے. تو نماز میں یہ اس سے منع بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کہنا چاہے، لیکن کیونکہ یہ الفاظ اچھے ہیں، تبارک اللہم سبحانک اللہم تبارک سبحانک اللہم تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ کوئی غلط الفاظ ہے، اچھے الفاظ ہیں، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں نہیں ہے کہ اس طرح کی دعا پڑھنا مستحب ہے. جی آ گئے، واپس آ گئے، جی ہو گئے بھائی. جی السلام علیکم علی الحسن صاحب جواب آ گیا. بڑی سارا اصل میں میرا فون بند ہو گیا، میں نے لکھا بھی ایشو ہے اور آپ نے جو جواب دیا وہ میں تفصیل سے سنوں گا بعد میں نا. جی سر اچھی بات ہے. اگر مزید کوئی آپ کے میں نے جی مزید کوئی سوال رہا نا تو پھر مجھے یاد دلا دیجئے تاکہ میں اس میں مزید تحقیق کر کے آپ کو جواب دوں. سر میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ جو مجھے تھوڑی سی وقت آپ فرما رہے تھے نا سارے سوالات کے جوابات، ہاں تو اس پہ ایک حدیث اگر دکھا دینا آپ بعد میں تو وہ بڑی مہربانی ہوگی، تاکہ اچھی بات ائمہ اہل بیت کا یہ باقاعدہ ہے. جی وہ ہر ایک کو نکالنے میں ٹائم لگے گا نا وہ اس کو. جی ہاں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا آپ نے جو فرمایا وہ جواب دے دیا آپ نے؟ جی میں جواب دے دی اس کا، جی میں نے جواب دے دیا ان کا. اللہ آپ کو عزت. ٹھیک ہے، وہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، بہت مہربانی. تھینک یو. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی کچھ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ علاوہ سے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ تھوڑا سا ٹائم ملے نا تو کائنڈلی یہ جو خاص طور پہ جو مسائل ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو عوام الناس کی جو ڈیلی روٹین میں پرابلم پیش آنے والے ہیں، ان پر ایک حدیث دکھا دیے. مثال کے طور پہ کہ امین سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہاتھ باندھنے سے باطل ہو جاتی ہے، جو روایتی سارے لوگ جس پہ کرتے ہیں جنمازوں پہ کرتے ہیں، ایون ہر جگہ نمازیں پڑھنے کی ہیں اس پہ ہوتا ہی رہتا. یہ جو خطرناک قسم کے مسائل ہے نا، اس پہ بتا دیجیے گا کی باتیں کہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو طواف متحرک سائے والا ہے اس پہ ایک حدیث بتا دیجیے گا، طواف نساء پہ بتا دیجیے گا. یہ کوئی بات نہیں، ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ یہ اختلاف نہیں ہے اس میں، اہل سنت کو پتہ ہی کوئی نہیں اس بارے میں. نہیں تو مجھے لگتا ہے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اہل سنت کے پاس اس مسئلے پہ کوئی حدیث نہیں ہے، مجھے یہی لگتا ہے طواف النساء. جی ہاں حج میں تو حج میں تو طواف وداع کرتے ہیں نا، لیکن عمرے میں نہیں کرتے. وہ لوگ کہتے ہیں اچھا حج میں طواف النساء کرتے ہیں، طواف وداع اس کو بولتے ہیں. وہ طواف وداع اور ہے بھائی، طواف وداع اور طواف النساء اور ہے. جی ہاں جی ہاں طواف النساء اور ہے، طواف الوداع اور ہے. جی ہاں اچھا ہاں اچھی بات ہے. اب میں انشاءاللہ کسی پروگرام میں ان کو احادیث نکال کے آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی، بہت مہربانی. جی کیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. ابھی اس میں سے میں مثلا آپ نے جو کیا بولتے ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہوتا ہے نا اس کے یا آمین وغیرہ، میں اس کے کچھ احادیث آپ کو دکھا سکتا ہوں. یا مثلا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی جو حکم ہے، امام جعفر یہ اصول فروع کافی جلد نمبر 3 یہاں پہ ملاحظہ کریں. ولا تکفر فانما ذلك انما يفعل ذلك المجوس، یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. جی ہاں صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 299. ولا تکفر، تکفیر بولتے ہیں اسی کو بولتے ہیں ہاتھ باندھ کے تکفیر نہ کرو نماز میں، تکفیر ہاتھ باندھنے کو بولتے ہیں، یہ مجوس کا فعل ہے. اچھا ولا تلثم، یہ جو پگڑی لگا کے چہرے پہ اس کا پگڑی کا ایک حصہ جو ہے چہرے پہ لگا دینا نا نقاب کی طرح، اس سے بھی منع. اچھا امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث یہ ہے تکبیر کے متعلق. بھلے ہاں یہ حدیث نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 336 ہے. یہ ولا تکفر فانما يصنع ذلك المجوس،
تکفیر کرنے سے منع، ہاتھ باندھنے سے منع. اچھا جہاں تک اس کا تعلق ہے الحمدللہ آمین کہنے کا، سورہ حمد کے آخر میں آپ کو وسائل الشیعہ دکھا دوں. وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 میں. محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 6، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. یہاں پر صفحہ نمبر 67 میں وہاں پہ ایک باب ہے کہ آمین کہنے سے منع نماز میں حمد کے بعد. یہ ہے عدم جواز التأمین فی آخر الحمد، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا. نبی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے فرمایا اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل انت الحمد للہ رب العالمین. جب تم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، سورہ حمد پڑھے ولا الضالین پڑھ دے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تم کیا کہہ دو؟ الحمد للہ رب العالمین کہہ دو. ولا تقل آمین، آمین کہنا منع ہے، اچھا منع ہے کہ ایسے نہ کرو. اقول اذا فرغت من فاتحة الكتاب آمین قال لا، جب فاتحة الکتاب سورہ فاتحہ پڑھا جائے نماز میں اس کے بعد آمین کہہ دیں، فرمایا کہ نہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے ولا تقولن اذا فرغت من قراءتك آمین، آمین نہیں کہنا. فإن شئت قلت الحمد للہ رب العالمین، اگر کہنا چاہو الحمد للہ رب العالمین کہہ سکتے ہو، چاہے جماعت میں چاہے فرادہ میں، آمین نہیں کہہ سکتے. تو اس سے نماز کیسے باطل ہوتی ہے؟ اس سے منع کیا گیا نا. اس سے نماز جب امام علیہ السلام نے منع کیا، وہ کلام انسان سے کے منہ سے نکل جائے، ٹھیک ہے نا، انسان عمدن کوئی ایسی بات کرے، کسی اور آدمی سے بات کروں، ابھی میں کہتا ہوں چائے لاؤ نماز کی حالت میں، تو نماز باطل ہو جاتی ہے نا. اسی طرح میں ایسی الفاظ کہتا ہوں جو نماز کا جز نہیں ہے، اس سے منع ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے منع ہے. تو اگرچہ کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھی کہ اس سے نماز باطل ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ کلام نہیں ہے اور اس کلام سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے نا، ایک حرام آپ بجا لا رہے ہیں. حرام ہونے میں تو شک نہیں ہے کہ حرام ہے. نماز کس لیے باطل ہوتی ہے؟ تو بہرحال باطل ہو نہ ہو یہ حرام ہے کہنا. باطل اگر ہوتا ہو تو اسی وجہ سے کہ آپ نماز کے دوران گفتگو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اچھا اگلا سوال جو تھا آپ کا سجود کے مسئلے میں. ابھی میں آپ کے کال لے لوں گا بھائی، شیعہ کال نہ کرو پلیز، شیعہ لوگ جو ہے نا کال نہ کرے آج کے پروگرام میں. یہ دیکھیں یہ کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 3 ہے، چاپ دار کتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 330. ما یسجد علیہ وما یکرہ، کس پہ سجدہ کیا جاتا ہے اور کس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. لا تسجد الا علی الارض، سوائے زمین پہ، مثلا پتھر ہے، ریتی ہے، مٹی ہے، اس کے علاوہ کسی پہ سجدہ نہیں کر سکتے. او ما انبتت الارض، یا وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، زمین سے اگتی ہے، ٹھیک ہے نا، زمین سے جو چیز اگ جاتی ہے، اس لکڑ ہے، پتے ہیں، اس پہ کر سکتے ہیں. الا القطن والکتان، ایک جس پہ نہیں کر سکتے ایک قطن ہے، ایک کپاس ہے اور ایک کتان ہے. کتان جو ہے نا، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں. کتان جو ہے ایک قسم کے پودا ہوتا ہے، اس کے لمبے لمبے وہ ریشے کی طرح پتے ہوتے ہیں، اس سے اب بھی ہوتا ہے، اب بھی اسے کپڑے بنایا جاتا ہے. پرانے زمانے میں بہت کپڑا بنایا جاتا تھا اس سے، شاید کپاس بولتے ہیں اردو میں، مجھے نہیں معلوم. بہرحال وہ کتان ہوتا ہے، قطن اور کتان جو پہنے کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ سب پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ میں کس چیز پہ سجدہ کروں؟ کپڑے پہ سجدہ نہیں کر سکتے، اون پہ سجدہ نہیں کر سکتے، جانور کا کوئی حصہ ہو، ہڈی وغیرہ، اس پہ نہیں کر سکتے، طعام کھانے کی چیزوں پہ نہیں کر سکتے، جو فروٹ کی چیزیں، کھانے والی چیزیں زمین کے، مثلا ٹماٹر ہے آپ کا، بینگن ہے، آلو وغیرہ، اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. بھلے یہ جن چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.